سورۃ الانعام کا آغاز ہے اور یہ 7ویں پارے کا 7واں رکوع ہے۔ سورہ انعام مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 6 ہے اور قرآن پاک نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 55 ہے۔ اس میں 165 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ اس میں 3100 کلمے ہیں، 12935 حروف ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، یہ پوری سورت ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس کے ساتھ 70,000 فرشتے آئے جن سے آسمانوں کے کنارے بھر گئے۔ یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ وہ فرشتے تسبیح و تقدیس کرتے آئے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان ربی العظیم فرماتے ہوئے سر بسجود ہوئے، یعنی آپ سبحان ربی العظیم فرماتے ہوئے سجدے میں تشریف لے گئے۔ انعام مویشیوں کو کہتے ہیں، جانوروں کو کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں ان جانوروں کا ذکر ہے جنہیں کفار اپنی مرضی سے حرام کہتے ہیں، تو اس سورہ مبارکہ میں کافروں کی اس حرکت کا رد ہے کہ کوئی بھی شخص کسی چیز کو حرام کہے تو اس کے لیے ثبوت ضروری ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حرام قرار نہیں دیا تو اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام کہنا یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ جس چیز کو شریعت نے حرام نہیں کہا وہ حلال ہے، وہ جائز ہے، اسے حرام کہنا یہ گناہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحم والا۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض، سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان اور زمین بنائے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، توریت میں سب سے اول یہی آیت ہے۔ اس آیت میں بندوں کو شان استغنا کے ساتھ حمد کی تعلیم فرمائی گئی۔ آسمان و زمین کی پیدائش کا ذکر اس لیے ہے کہ آسمان و زمین میں دیکھنے والوں کے لیے قدرت کے بہت عجائب ہیں اور حکمت کے بہت غرائب ہیں۔ اس میں بے شمار عبرتیں ہیں اور منافع ہیں۔ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، اور اندھیریاں اور روشنی پیدا کی، یعنی ہر ایک اندھیری اور روشنی، چاہے وہ رات کی اندھیری ہو، کفر کی اندھیری ہو، جہالت کی اندھیری ہو یا جہنم کی ہو، اور اسی طرح روشنی چاہے وہ دن کی ہو، ایمان کی روشنی ہو، ہدایت کی روشنی ہو، علم کی روشنی ہو، جنت کی روشنی ہو، سب کو بنانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ یہاں آپ غور کریں، فرمایا وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ، اندھیروں کے لیے صیغہ جمع کا ذکر فرمایا گیا، ظلمات، والنور، اور نور کا ذکر واحد کے صیغے کے ساتھ کیا گیا۔ ظلمات کو جمع اور نور کو واحد کے صیغے سے ذکر فرمانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ باطل کے راستے کثیر کثیر ہیں اور حق کی راہ، حق کا راستہ صرف ایک ہے اور وہ دین اسلام ہے، اس لیے نور کو واحد ذکر فرمایا گیا۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اس کے باوجود کافر لوگ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ باوجود ایسے دلائل پر مطلع ہونے اور قدرت کے ایسے نشانات دیکھنے کے باوجود کافر لوگ
اپنے رب کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں، یہاں تک کہ پتھروں کو پوجتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آسمانوں و زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔